ایک صحابی قید ہو گئے اور قید ہوئے کافروں کے پاس، بیڑیوں میں جکڑے گئے۔ ان کے والد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بیٹا پکڑا گیا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے دو باتیں فرمائیں، اس سے کہو تقوی اختیار کرے، کیا؟ اور پھر فرمایا اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے۔ پڑھنے کا وظیفہ بعد میں بتایا، اور تقوی پہلے ہے۔ بیٹے کو پیغام دیا گیا، اب بیٹے نے اس پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، اور جناب لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی۔ اب اللہ کا نظام چلا، رات کا وقت تھا، جتنے پہرے پر تھے سب سو گئے، نہیں، اللہ نے سلا دیا، بڑی گہری نیند۔ جس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اللہ کا امر آیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، اٹھے چل پڑے۔ ان کی بھیڑ بکریاں تھیں، ان کو بھی ساتھ لیا، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا۔ پھر کہنے لگی نہیں، وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، وظیفہ پڑھنے کا، لیکن پہلے تقوی گناہوں سے بچنا۔ تقوی کیا ہے؟ اور رمضان کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، کہ رمضان اس لیے ہے کہ تمہارے اندر کیا آ جائے، کہ تقوی آ جائے۔ دیکھو کھانا پینا حلال ہے، وقتی طور پر منع ہے، اور جھوٹ ہے ہی حرام، سود ہے ہی حرام، رشوت ہے ہی حرام، دھوکہ، خیانت، فراڈ، بے ایمانی، چوری، بہنوں کا حق دبانا، میوزک، ناچ گانا، یہ تو کیا ہے ہی حرام۔ کوئی روزہ رکھ کے کھانا نہیں کھاتا، نہیں روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے والے بہت ہیں۔ روزہ رکھ کے، یا اللہ، ہمارے دفتروں میں رشوت تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے کہ بہت زیادہ ہے؟ اس لگتا ہے کہیں پھنسے۔ ہاں، اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پیار محبت نہیں، چائے پانی، گفٹ، خدمت، مٹھائی۔ اور ایک عجیب نام سنا میں نے، کہتے فائل کو پہیے لگاؤ۔ فائل کو کیا لگاؤ؟ پیسے لگاؤ گے تو فائل آپ کی چل پڑے گی، پیسے لگاؤ گے فائل آپ کی دب جائے گی۔ یا اللہ، تنخواہ اس کی تھوڑی ہے اور اس کا خرچہ مہینے کا زیادہ ہے، وہ کہاں سے کر رہا ہے بھائی؟ اس کی بیوی کو فکر ہے، اس کی اماں کو فکر ہے کہ تنخواہ تو اس کی اتنی نہیں ہے، یہ اتنا خرچہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ تو کہتی آن دیو، کیا کہتی؟ ہاں، ایک افسر ماشاءاللہ بڑا ایماندار، واہ واہ۔ اب باپ جب ایماندار ہوگا تو بچیاں بھی، تو اس کو ملا بونس، یہ واقعہ ہے۔ تو بونس ملا، پیسے، تو اس نے بہت ساری چیزیں خریدی گھر کے لیے نا۔ تو بچیوں نے کہا ابا، واہ واہ واہ، کمال۔ بچیوں نے کہا ابا آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، یہ اتنا سارا آپ سامان لے کر آئے، یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ ہے تقوی، یہ ہے۔ ہاں تو میرے بھائیو، آج لمبے لمبے وظائف بہت ہیں، لیکن کتا نہیں نکال رہے۔ کیا نہیں کر رہے؟ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ جو جھوٹ میں مبتلا ہے بولی جا رہا ہے، جو سود میں مبتلا ہے سود، اوئے ہوئے، جو رشوت میں مبتلا ہے۔ ایک میں نام نہیں لیتا، ایک محکمے والا تھا، اچھا پہلے دوستی لگانی پڑتی ہے، دوستی لگا لو پھر سخت بات ہضم ہو جاتی ہے، دوستی کے بغیر نہیں ہضم ہوتی نا۔ میں نے تو پہلے کہی دوستی اس سے بہت، پھر میں نے کہا دیکھو سچی بات ہے، تم رشوت نہ لیا کرو، تم رشوت، کہتا مولوی صاحب لوگ تکے نہ دے جاندے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تکے نہ دے جاندے۔ میں کہا انہیں پتہ ہے کہ تو بغیر پیسے کے کام نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مطالبہ ہے تقوی۔ شب قدر کا وظیفہ کیا ہے؟ لمبی تسبیح بہت مبارک، صلاۃ و تسبیح بہت مبارک، لمبا رکوع سجدہ بہت مبارک، بہت اچھی بات ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف
اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے کیا کر دے، معاف کر دے. توبہ کریں، سچی بات ہے. آج ہمارا معاشرہ بہت توبہ توبہ جھوٹ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے تو ایمان کمزور، ایمان مضبوط تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہ بول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ تو ہیں کبیرہ نہیں، کبیرہ میں سے بھی جو بڑے ہیں. صحابہ نے عرض کہ حضور کیوں نہیں، بتائیں. اب صحابی وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، منظر. آپ نے پہلا گناہ گنوایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے. آپ بتاؤ ہماری عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بندے پھر رہے ہوتے ہیں باہر گواہی دینے کے لیے، پیسے دو. یا اللہ، سود، اوئے ہوئے ہوئے. ابھی میں رستے میں مجھے فون آیا، ایک ظاہر دیندار بیچارہ پھنس گیا، قرضہ لیا سود پہ. اب جتنا لیا تھا اس سے زیادہ دے چکا ہے، اور ابھی وہیں کا وہیں، اور اتنا تنگ آیا ہوا ہے، کہتا ہے میں خودکشی کے لیے تیار ہوں. سود سود سود. یا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں آپ کو مختلف عذاب دکھائے گئے. اس میں ایک نہر تھی، خون کی طرح سرخ پانی تھا، اور ایک بندہ تیر رہا تھا، اور تیرتا ہوا کنارے آتا تھا. کنارے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا تھا، وہ پتھروں کو نگلتا تھا، پھر تیرتا تھا، پھر کنارے آتا، پتھروں کو نگلتا. بھئی یہ کون ہے؟ دریافت کیا آپ نے تو آپ کو جواب دیا گیا یہ وہ آدمی ہے جو سود کھایا کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے، آج سود ہے، ملنے سود پہ ہیں. گاڑی کس کے نام ہے؟ بینک کے. کوٹھی بینک کے. فیکٹری، یا اللہ سود. یا اللہ توبہ. تو ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے؟ بے حیائی تھوڑی ہے، زیادہ ہے بے پردگی. اوف 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 اوف. دیکھو مخلوط نماز جائز ہے، مرد عورت اکٹھے نماز پڑھیں جائز ہے. جب مخلوط نماز جائز نہیں تو مخلوط تعلیم، بولو بھائی، مخلوط فنکشن. مجھے لوگ بلاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، میں 2 شرطیں لگاتا ہوں: میوزک نہیں ہوگا، مخلوط فنکشن نہیں ہوگا، پھر میں حاضر، ورنہ کسی اور سے پڑھو، میں نہیں آؤں گا. اب بہت سارے تو کہتے اچھا ٹھیک ہے، بہت سارے آگے پیچھے اچھا سوچ، اچھا دسیں گے، مشورہ کر کے بگ گئے. تو ایک نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوگا، میوزک بھی نہیں ہوگا اور مخلوط فنکشن بھی نہیں ہوگا. اب جب میں پہنچا نا، گاڑی سے میں اترا، اندر سے میوزک کی آواز آ رہی، بڑی خوفناک قسم کی. اور میں نے کہا بھائی یہ تو اندر میوزک چل رہا ہے. کہ تو ہو آپ بیٹھ جاؤ. مجھے بٹھا دیا باہر گاڑی میں، اندر گیا، سارے میوزک بند کرائے. آیا، آؤ جی مولوی صاحب، میوزک بند ہو گیا. میں کہا چلو جی. اندر گئے تو مخلوط فنکشن، مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا مولوی صاحب آپ ایسا کرو، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک جگہ پہ گیا نکاح پڑھانے، تو میں اندر داخل ہوا نا، تو عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی، مرد پیچھے بیٹھے ہوئے. وہ میں نے کہا یہ کیا؟ میں وہیں سے واپس، اچھا وہ جو جس کی بیٹی کا نکاح تھا نا، وہ ساتھ ساتھ میرے چل رہا تھا، تو میں تو پیچھے نکل گیا، وہ چلتا رہا. اس نے کہا مولوی صاحب میرے ساتھ ہی. جب وہ دیکھا مولوی صاحب ہے ہی نہیں، وہ بھاگا باہر. مولوی صاحب کدھر؟ میں کہا بھائی میں نے نہیں آنا، یہ تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے. کہتا کوئی نہیں مولوی صاحب میرے خاندان کی ہیں. اور میں کہا تیرے خاندان کی؟ میں کہا تیرے خاندان کی، میرے خاندان کی تو نہیں. اے ہائے. اچھا سچی بات ہے، یہ ساری عورتیں کوئی بری تھوڑا ہوتی ہیں، یعنی کوئی غلط نیت تھوڑا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو کیا ہے؟ سمجھ ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ غلط ہے. بھائی تقوی، ہاں، حیا حیا حیا. عورت کی زینت
حیا، عورت کا زیور. کبھی عورت کے جنازے میں دیکھا آپ نے اس کا چہرہ کھلا ہو؟ کوئی عورت کے جنازے کے قریب جاتا ہے چہرہ دیکھنے؟ کیوں؟ نہیں عورت ہے، یعنی عورت کا پردہ ہے. تو پردے کی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے کہ زندگی میں زیادہ ہے؟ اب یہ جو بہت زیادہ فلسفی اور بہت سارے دانشور بنتے ہیں نا، سائنسدان بنتے ہیں، اب ان سے پوچھو اگر زندگی میں پردہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیوں ہے بھائی؟ اگر مرنے کے بعد پردہ ہے تو زندگی میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ حضرت فاطمہ زنانہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ کا جواب، ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے. آپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا، فرمایا ہاں بچوں میں بچی میں باپ کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. ہاں آج ہماری بے حیائی ہے، بے پردگی. اللہ کے نبی کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں ایک تندور تھا، تندور، اس میں آگ کے شعلے تھے. ہاں آپ نے جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں. آپ نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. ہائے ہائے. اور آگے حدیث میں آتا ہے زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے. اب آنکھ کا زنا تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ بہت زیادہ. یا اللہ. اور زنا کی سزا کیا بتائی قرآن نے؟ اتنا بڑا سخت جرم ہے کہ قرآن سزا بتا رہا ہے غیر شادی شدہ ہے تو کیا کرو؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے، 2 10 50 100 کوڑے لگاؤ. اور شادی شدہ زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ سنسار کرو، اس کو زمین میں گاڑو، پتھر مار 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 اسے ہلاک کر دو. ہاں تو میرے بھائیو عبادات میں اتنی کمی نہیں ہے آج کل. دیکھو عمرہ حرم خالی ہے بھرا ہوا ہے؟ رش تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ ہاں؟ عبادات بہت ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے. اور کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں ہے. کامیابی کس میں بھائی؟ تقوی آئے گا تو کیا آدمی لمبے وظائف پڑھے گا، لمبی نمازیں پڑھے گا، لمبی تہجد پڑھے گا، لمبی صلوات بھی پڑھے گا. جب تقوی آئے گا تو پہلا کام کیا ہوگا؟ آدمی گناہوں کو چھوڑے گا. کیا کرے گا؟ اور سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو ان سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. تو بھائی دیکھو ابھی پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان جا رہا ہے اور رمضان اگلے سال بھی آئے گا. ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں. پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. ہم توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ کو پکا کریں. ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ بہت سارے ہمیں کہتے ہیں تبلیغ والوں کو، اور پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرنا. پہلے کیا ہو جاؤ خود. اچھا جو یہ دعویٰ کرے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس سے بڑا بگڑا ہوا کوئی نہیں. کون دعویٰ کر سکتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ یار ہم سب میں کمیاں ہیں، ہم سب میں کوتاہیاں ہیں. محنت ہے، کوشش ہے کہ کیسے یہ کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں. دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم سب میں کلکم خطاؤن، اللہ کے نبی فرما رہے سب کے سب خطا کار. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے. اللہ فرماتے ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اونٹنی پر سوار، زیادہ راہ اونٹنی پر تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، اونٹنی کو چھوڑ دیا چر لے. جب آنکھ کھولی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا، اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مرنا ہے، موت ہے، جنگل بیابان ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، مر جانا ہے اب تو. دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی. واہ واہ بڑی خوشی ہوئی اس کو، تو نئی زندگی ملی نا، اتنی خوشی. اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے. بعض آدمی خوشی میں، ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو ہمارا بہت زیادہ عقیدت مند تھا ایک،
اس کے گھر میں اچانک چلا گیا. او ہو اتنا خوش مولوی صاحب میرے گھر آئے. بیوی اس کے گھر میں تھی نہیں, تو وہ جناب خود ملک شیک بنا کے لایا, بھاگا ملک شیک بنایا, چینی کی جگہ نمک ڈال دی.